کیا کہتے ہیں، اور کہا ان کے قدردان بننا۔ میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی نا کہ جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو مزاج میں ہے شکریہ ادا کرنا۔ تو پہلے یہاں نظر آئے گا، اللہ کا شکر گزار تو تب ہوگا۔ اور شکریہ کا ضد یا الٹا ہے، شکریہ کے مقابلے میں قرآن نے استعمال کیا ہے، ناقدری کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، شکر کے مقابلے میں کفر۔ وہاں وہ کفر جو ہے وہ ناقدری یا ناشکری کے معنوں میں، جہاں شکر کے مقابلے میں استعمال کیا۔ وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے یہ اعلان عام کر دیا، یہ قانون جاری کر دیا کہ تم شکر ادا کرو گے تو لازماً نعمت بڑھا دوں گا۔ اللہ کا شکر بھی ہے اس میں، یہ نہیں کہا میرے ہی، بندوں کا شکر بھی۔ تو ان کا شکریہ ادا کرو گے، تم ان کی قدر کرو گے تو پھر تمہارے بچے تمہاری بڑھاپے میں قدر کریں گے، وہ تمہیں نعمت ملے گی۔ دنیا میں یہاں پر لوگوں کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، ان کے دلوں میں تمہاری قدر ہوگی، تمہیں ملے گا یہاں یہ ریوارڈ۔ اور اس کے بعد اس کے مقابلے میں لفظ کفر لائے، لازماً نعمت بڑھے گی، تم نے شکریہ ادا کیا، قدر کی تو نعمت کی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور کی اگر ناشکری، یہ کفر لفظ یہاں ناشکری کے لیے آئے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، تم نے اگر إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یاد رکھنا بڑا سخت ہے میرا عذاب۔ وہ صرف آخرت میں نہیں ہوگا، یہاں بھی ہوتا ہے، تو پھر وہ عذاب آ رہا ہے، اس عذاب میں پکڑے جاتے ہیں۔ اس عذاب میں اس وقت ہوتے ہیں جب ہاتھ پیر زیادہ کام نہیں کرتے، لاچار ہوتے ہیں، اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ لڑکا لے کے جا رہا ہے پھینکنے کے لیے، اور چل رہی ہیں ساتھ میں، اس لیے کہ پاؤں رک نہیں سکتے، وہ ایسے ہیں نہیں کہ رک سکیں، بول نہیں سکتے، آواز نہیں دے سکتے، لیکن وہ برین ہیمریج ہوا تھا، زبان بند تھی۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور سامنے سے دیکھ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور گرا دیا اور مر گئی۔ ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت ہے۔ ہمیں نہیں معلوم اس نے کیسے اپنے اکلوتا بیٹا پالا تھا، لیکن پھر ہوتا یہی ہے کہ آپ تربیت تو بچپن سے دیتے ہیں نا، جو تربیت دیتے ہیں، جو جذبات اس کے سامنے رکھتے ہیں، بچوں کے سامنے آپ اپنے والدین سے کیا سلوک کرتے ہیں، ساری محبتیں بچے کے لیے اپنے والدین کا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو وہیں تو اسی جگہ رکھیں گے جو آپ اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں۔ گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، روز جھگڑے ہو رہے ہیں، مار پٹائی ہو رہی ہے ایک دوسرے سے، بچوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے والدین کے اوپر سے، چاہتے ہیں جلدی سے جلدی گھر سے بھاگوں، کہیں جاؤں، تو ان کا تعلق محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ محبت کا رشتہ تھا اس میں، جب وہ کھٹاس بچپن سے دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں بھی نہیں بچتی محبت۔ یہ دیکھتے ہیں دن رات، یہ دیکھتے ہیں، تو پھر وہ محبتوں میں بڑے نہیں ہوتے، یا خود غرضی میں بڑے ہوتے ہیں، یا نفرتوں میں بڑے ہوتے ہیں، تو پھر وہ ایسے ہی پے بیک کرتے ہیں۔ یہاں اعمال کا نتیجہ تو ساتھ میں لگا ہوا ہے، جو اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ سریع الحساب، بڑی سرعت سے بڑا تیز حساب لیتا ہے اللہ، اس کا حساب بہت تیز ہے۔ اب ہم تو سوچتے ہیں کہ وہ اس کا حساب تشریح نہیں کر پاتے، ذہن میں آتی نہیں کہ پتہ نہیں کب آئے گی قیامت۔ اللہ کا حساب بڑا تیز ہے، جہنم میں جلے گا جو برا ہے، تو سریع الحساب، بہت جلدی آتا ہے حساب، فوراً ہوتا ہے۔ سریع تو اسے کہتے ہیں سرعت، بجلی کی تیزی سے حساب ہو جاتا ہے، تو حساب تو چل رہا ہے، حساب کا بدلہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اسی وقت، اسی لمحے، بہت تیز ہے اللہ کا حساب۔ بس یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اصول بتایا ہے قرآن نے، کہا کہ اگر تمہیں ہر غلطی پہ اسی وقت پکڑنے لگتا، تو زمین کے اوپر کوئی ایک بھی جاندار بچتا ہی نہیں، سب ختم ہو چکے ہوتے اگر ہر غلطی پہ اسی وقت پکڑنے لگے۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایکومولیٹ ہوتی رہتی ہے، وہ فوراً رزلٹ سامنے نہیں آتا، مل چکا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اسے پھر ڈھک دیا جاتا ہے، اگر آگے اپنے آپ کو بدلنے یہ مہلت ملتی ہے، مل چکا ہے، پھر محسوس طریقے پہ رزلٹ سامنے نہیں آئے گا، لیکن جب حد پوری ہو جاتی ہے پھر کیا فرمایا کہ ایک گھڑی بھی پھر تاخیر نہیں ہوتی، اب سزا ملے گی، اب سزا سے نہیں بچ سکتے۔ یہ قانون ہے جس کی وجہ سے، ورنہ حساب تو چلتا رہتا ہے ساتھ میں۔ اب وہ بچے کے ذہن میں آ رہا ہے ہر وقت، جتنی غلطیاں ہیں، جو چیزیں اس کے سامنے ہو رہی ہیں، وہ
فوراً حساب مل رہا ہے ہاتھ کے ہاتھ، وہ رزلٹ آپ کا بن رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ محسوس شکل میں سامنے نہیں آیا، ایک دن دے دے گا وہ ٹیرس سے دھکا، وہ آخری لمٹ پوری ہو چکی ہوگی۔ اسے دیکھیں کہ ہم اپنی نسلوں کو کیسے اٹھا رہے ہیں بچپن سے۔ وہ بات بھی غلط ہے کہ ہر جائز ناجائز ہر ضد پوری کرنا ہے، خود غرضی آتی ہے۔ وہ بھی غلط ہے کہ بات بات پہ گھڑکنا ہے، مارنا ہے۔ وہ ان کے اندر ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے، ایکڑی پیدا ہوتی ہے۔ جب الگ ہو جاتے ہیں تو پھر کبھی پڑھنے کے لیے گئے، پھر پوری زندگی بدل جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھایا کبھی۔ یہاں قرآن پڑھانے والے بچوں کو مارتے ہیں، موٹے موٹے ڈنڈے سب کے پاس ہوتے ہیں قرآن پڑھانے والوں کے، اور جو صاحب قرآن تھے جن پر قرآن نازل ہوا انہوں نے کبھی نہیں مارا، کسی بچے کو کبھی نہیں مارا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب تک جتنا پٹتا ہے اتنا اچھا اس کو قرآن آتا ہے، اور ساتھ میں یہ لاجک اور لاتے ہیں کہ اس پٹائی سے نقصان نہیں ہوتا، اور بے تحاشا مارتے ہیں۔ جن پر قرآن نازل ہوا انہوں نے تیز آواز میں بچوں سے بات نہیں کی، اور یہاں کہتے ہیں قرآن آئے گا ہی نہیں جب تک ڈنڈے سے پٹائی نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے تو گھر میں خادم کو کبھی تیز آواز سے نہیں بولے، نہیں ڈانٹا، کبھی نہیں ڈانٹا۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ بچوں کو ڈانٹنا ہے، بات یہ نہیں کہ بچوں کو مارنا ہے۔ حسب میں آئیڈیل تو وہ تھے، نمونہ تو وہ تھے، لیکن فرم اس پر بھی ہونا ہے کہ کون سی ضد پوری کی جائے گی، کون سی نہیں پوری کی جائے گی، اور کیا، اور پھر ان کو جو زندگی کا مقصد دینا ہے۔ زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں کہ تمہیں کیا بننا ہے، بڑے ہو کے تمہیں انجینئر بننا ہے یا بڑے ہو کے تمہیں کہیں کلکٹر یا کمشنر بننا ہے، یہ مقصد نہیں، انہیں زندگی کا مقصد دینا ہے۔ جب تک یہ نہیں کریں گے تو پھر یہ عمل کا نتیجہ اسی دنیا کی جہنم جو ہے، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے سامنے، اور یہ جہنم یہاں ملتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں نسلوں کو پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، شروع سے وہ تربیت کر سکے کہ یہاں اپنے لیے جنت پیدا کریں، پھر وہی مال ہمارے لیے جنت بن جائے جس کے لیے کہا ان کو کہ میں اسی مال اور اسی اولاد کو عذاب بنا دوں گا۔ اللہ کا ارادہ تو یہ ہے، پھر وہی مال آپ کے لیے نعمت بن جائے، اور وہی اللہ سے دعا ہے کہ وہی آپ کی اولادیں آپ کے لیے نعمت بن جائیں۔ تب بنیں گی نا جب اس کو ویسے ہی لے کر جائیں گے اپنے لیے، جب شکریہ ادا کریں گے، اس کی قدر کریں گے۔ وہ قدر ایسی ہوتی ہے، قدر کہتے ہیں صحیح استعمال کو، اس کا صحیح استعمال کریں، ناقدری غلط استعمال کو کہتے ہیں۔ تو صحیح استعمال تو وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو چیزیں جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہ تعالیٰ جواد کریم ملک۔